صوبوں کے قیام کی بحث ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ایک پرنسپل سٹانس ہے، حالانکہ حکومتی وزراء بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں نئے صوبوں کا، مگر متحدہ اپوزیشن کا جو اجلاس ہوا رات میں، اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا وہ پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں نئے صوبوں کے قیام کا وقت ہی مناسب نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی سندھ کی تقسیم کے خلاف ہے۔ کیا یہ معاملہ یہ بہت اہم ایشو ہے جس کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کے اندر بہت سے ایسی چیزیں شاید سامنے آ سکتی ہیں؟ تو پیپلز پارٹی کو حکومتی کیمپ سے نکال کر اپوزیشن کے کیمپ میں لانے کے لیے اپوزیشن کا یہ والا سٹانس کافی نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک نئے صوبوں کی بات ہے سلمان، آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپنا ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کو تقسیم ہونے نہیں دے گی۔ اور جہاں تک اگر آپ بات کریں، میری اپنی ذاتی رائے بھی ہے کہ جہاں پر ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں، آپ کی جنوبی پنجاب کی سرائیکی وسیب کی ریزولوشن پاس ہوئی ہے، آپ اس کو سامنے لے کر آئیں، عمل میں لے کر آئیں۔ اور اگر زیادہ ہی شوق ہو رہا ہے صوبے بنانے کا، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم پہلے ایک صوبہ بنائیں، صوبے سے اس کو ہم ایک ماڈل صوبہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ماڈل صوبہ جو ہے وہ آپ اس کو چلائیں۔ اگر تو دیکھیں وہ چل گیا ویسے جیسے کہ ہم نے ایک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جی نئے صوبے بنیں گے تو یہ بڑے بہترین طریقے سے چلیں گے، تو اگر وہ ایک نیا صوبہ جو ہے وہ بن جائے، وہ بہترین طریقے سے چلے، تو اس کے بعد آپ وہی چیز جو ہے امپلیمنٹ کرتے باقی جگہ پہ۔ بٹ میں یہاں پہ یہ ضرور کہتی چلوں، جہاں تک دیکھیں عوام کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، اور جو عوام ہے، ہمیں عوام کی بات سننی ہے، عوام کیا چاہتی ہے۔ جنوبی پنجاب کی ہمیشہ عوام نے آواز اٹھائی ہے کہ ہمیں حق دیا جائے ہماری شناخت کا، ہماری آئیڈینٹی کا۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو آبادی ہے ٹوٹل وہ 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور پنجاب صرف جو ہے وہ 12 کروڑ پہ مشتمل ہے۔ تو اتنا بڑا اگر ایک صوبہ ہے تو بے شک اس کے اوپر جو ہے آپ ضرور ایکسپیریمنٹ کریں، اور اس کو آپ جس کی ریزولوشن بھی آئی ہوئی اچھا، آپ ہے، کہہ رہی ہے لیٹس وہاں سٹارٹ کے فرام لوگوں کی پنجاب۔ آواز بھی ہے، اینڈ وی کین، وائی ناٹ، دیکھیں ہم کیوں نہ کریں۔ اچھا نتاشا صاحبہ، ایک اور کوشش ہے، آپ پارلیمانی سیاست کر رہی ہیں، خبریں چل رہی ہیں وزیر اعظم صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، سپریم کورٹ میں تو ایک علیحدہ عدم اعتماد جو توہین عدالت کے حوالے سے درخواست گئی بھی ہے، لیکن اسپیسیفکلی عدم اعتماد کے حوالے سے خبریں ہیں۔ وزیر اطلاعات ہیں شفیع جان صاحب کے پی کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی تجویز ہے۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے، کیونکہ عدم اعتماد تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اب اس طرف بھی پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے، کیونکہ آج جس طریقے سے ایاز صادق صاحب نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی تو پھر دیکھیں گے، تو پی ٹی آئی کا ساتھ دے سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوری عمل کو ڈیریل کرنے میں وہ حقدار نہیں ہے، پہلے تو میں ٹھیک یہ ہے، چیز کلیئر کروں۔ بٹ اگر مجبوریاں بنیں گی تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا اس طرف۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، یہ سارے ہمارے جو فیصلے ہیں یہ ہماری سی کے اندر ہوں گے، وہاں پر یہ ہمارے مسائل جو ہے وہ لے ہوں گے، ہماری اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے ایک جمہوری ٹھیک ہے، ڈیموکریٹک پروسیس کی طرح۔ اس ڈسکشن کے ٹھیک ہے، بعد پھر ہم ٹھیک اس ہے۔ کو آگے لے کر چلیں گے۔ ون لاسٹ کوئسچن، عمران خان صاحب کو شفا کی بجائے پیمز لے جایا گیا، اس میں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ کیا حکومت نے توہین عدالت کی ہے یا پی ٹی آئی نے؟ دیکھیں، میں تو یہ بڑی بیسک بات ہے کہ آپ کا ایک سپریم کورٹ، ایک آپ کا پاکستان کا میں کہتی ہوں ون آف دا سپریم ادارہ ہے، اور آپ اگر اس کی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر کامن مین کیا کرے گا اور کیا سوچے گا سپریم کورٹ کے بارے میں۔ کہ اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ لے جائیں عمران خان صاحب کو شفا ہسپتال، تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے، یو شوڈ فالو اٹ، یو شوڈ ابائڈ بائی اٹ۔ اور اس ٹھیک میں جو جس طریقے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آ رہے ہیں یہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور ہم سیکیورٹی ارینج نہیں کر سک رہے، تو دیکھیں جی عمران خان تو ویسے بھی ایک ہائی پروفائل کیس ہے، تو یہ تو ان کو بات پہلے بھی پتا تھی، سیکیورٹی تو یہ اپنی پہلے بھی ارینج ان کو کر کے رکھنی چاہیے تھی۔ اینڈ آئی ٹھیک، بلیو کہ سپریم کورٹ ہیڈ آرڈرڈ تو پھر اس کے اوپر دو رائے نہیں رہتی ہے، اور ان کو ماننا چاہیے تھا سپریم کورٹ ٹھیک، کا حکم۔ بہت شکریہ۔